آج مفتی منیب الرحمان سے انہوں نے فتویٰ دلوایا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں. نہ مفتی صاحب کہانی نہ کرواؤ, کتابیں نہیں بدلیاں, تم لوگ بدل گئے ہو میرے ڈر کی وجہ سے. اگر یہ کتابیں بدلی ہوتی تو مجھے بتائیں, آج سے 100 سال پہلے آلموسٹ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد صاحب بریلوی کی, وہ تو چشتی رسول اللہ والی کتاب کو انڈورس کر رہے ہیں, اس زمانے تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی, یہ بعد میں بدلی ہے. ظاہر ہے ہم اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے. تمہاری اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ سبا سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت نے یہ جھوٹ بولا تھا, مارے گئے. ان کو پتہ بھی تھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے, کہتے نہیں ان کو نہیں پتہ چلا. تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی, کہتے ہیں غوث وقت ہے تو دل لال, تو ساری کائنات کو رائی کا دانہ جیسے تھیلی پہ ہوتا ہے, اور نہ سوئے تو کتابوں کی تعریف کر دے ہو, اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبی اسلام نے خواب میں آگے کہا یہ کتاب بڑی مقبول ہے. چلے کوئی غلطی ہوتی تو ہم کہتے ہیں تو کفریہ کلمات لکھے ہوئے. چشتی رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اب فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کو کہاں پہنچانا ہے. بہتر یہ ہے کہ بزرگی فارغ کروا لو, ورنہ دوسرے معنوں میں تو اگر انہیں جان بوجھ کے کیا ہے تو جہنم وچ گئے. پھر بہتر ہے کہ وہ کہ بزرگی شرگی کوئی نہیں, بزرگوں کو نہیں پتہ لگتا. آج کل تو بزرگوں کی حالت ہے کہ اینک لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اے باپا جانی دیکھیں, اینک لگا کے, پیڈ سے اینک لگا کے اینج کر کے بڑا کر لے, کوئی عزت رہ جائے یار. یہ دلوں کے حال جانتے ہیں جو اینک لگا کے, اور ان کا وہ جو بیٹا ہے وہ معاویہ جس کا نام رکھا ہے, اتنا موٹا شیشہ لگا ہوا ہے اس کو, وہ بھی غوث وقت کا بیٹا ہے, اس نے بھی کتب ابدال بننا ہے کل کو. پہلے ہی نظر فارغ ہو گئی ہے, انگریزوں کا چشمہ لایا ہوا ہے. اے دلوں کے حال جانتے ہیں. اور چھڑ دو, میں میکینیکل انجینئرنگ کا اپنا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی تمہارا زندہ مردہ بابا دیکھ کے صرف پڑھ کے بتائے لکھا کیا ہوا ہے. سمجھانا تو چھوڑ دو, صرف ریسائٹ کر لے سامنے سے دل کا, نہ سوچ ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت تو گئے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی, جو یہ کہتے ہیں بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام القادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دوئیں چو. وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ دوئیں چو نسیا کون سی. وہ چھڑ دو. تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب, اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. رد کرنے کے لیے نہیں, تصوف کی رمز بیان کرتے تھے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ جعلی ہے, کتابوں میں کسی نے, وہ مانتے تھے اس چیز کو. تو من دوستوں مفتی غریب تھے شاید کوئی نہیں, ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے حکیم الامت اشرف علی تھانوی. اس نے تو پورا یہ چشتیہ کا پورے کا پورا سلسلے میں جو خرافات تھی ان کے دفاع کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے, السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ. اور اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ واقعہ لکھا, اس کے 3 جوابات دیے, اور ایسی سی بونگیاں ماری ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اگر ان کے حکیم الامت اور بقول بریلویوں کے مریض الامت کا یہ حال ہے کہ اس سے قرآن و سنت کی بیسک نالج نہیں ہے. میں نے تو پورا اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے کہ یہ دیکھو 3 اس نے جھوٹے دفاع دیے ہیں چشتی رسول اللہ کے حق میں. میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹ کے تو اپنے بابے کو بچا رہا ہے, کیونکہ وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیٹھے نا. ہاں صوفیاء کو یہ بھی مانتے ہیں. المحنت کے سٹارٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم فقہ میں فالوور ہیں امام حنیفہ کے, اور تصوف میں سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ. اور المحنت کے اینڈ پہ جو سائن ہے نا اشرف تھانوی کے, اس میں اس نے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. تو یہ چشتی تھا. تو اس سے تو نہیں پتا چلا کتاب بدل گیا, اس نے تو الٹا دفاع کیا. تو اب مجھے بتائیں, غلام احمد قادیانی دجال, اس کے ماننے والوں سے اگر ہم نے جان چھڑانی ہے تو اپنے دجالوں کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا. خاتمہ کیا کرنا ہے؟ یہی تھانوی صاحب کو جب ان کا مرید لکھتا ہے کہ جی میں جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں تو روحانیت میں پروازیں کر رہا ہوں. اے روحانیت ہے جی. ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں, نماز شروع کر دیتے ہیں, ہمارے ساتھ کیا, ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ داڑھی رکھ لیتے ہیں, توحید ٹھیک کر لیتے ہیں, اہل بیت کا انہیں پتہ چل جاتا ہے, صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. سب سے بڑی بات, کسی کی بات کو قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر وہ قبول نہیں کرتے, اور تمہارے پیروں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, ان کے ناموں کے کلمے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. خواب میں بھی پڑھا اور بیدار ہو کے بھی کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا نا اس لیے پڑھ رہا تھا. تو قلم اٹھا ہوا سی, وہ بھائی ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. جب اس نے یہ سب کچھ لکھا بابے کو, بابے کا کام تھا, وہ کہتا تیرے شیطان چڑھ گیا. اے نہیں سی وہ کہہ سکتا بابا, انہوں نے کہا سی حضرت میں آپ کا مرید اس لیے ہوا تھا کہ میرے پہ شیطان چڑھ جائے. تو اسی اشرف تھانوی دی بیچارے دی مجبوری بھی سمجھو نا یار, کیوں ڈیمانڈ کر دے ہو؟ وہ بیچارہ ایک کبھی کو اس بیچارے نے یہی کہنا سی نا, اس کے بعد تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر وہ یہ کہ تیرے پہ شیطان چڑھایا, کہ حضرت ہے تو لانا بھی تسی ہے, چڑھایا تسی ہے.
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ, ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੜ ਗਿਆ। تو اس نے لکھا واقعہ میں تسلی تھی. دیوبندی کہتے ہیں خواب، اوے اپنے ابے دی گل پڑھ لو، انہوں نے خواب نہیں لکھا واقعہ، کیونکہ خواب کے بعد بیداری میں بھی تھا. واقعہ میں تسلی تھی کہ اشعری تھانوی تیرا پیر متبع سنت ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے ناموں کا لوگ کلمہ پڑھتے تھے، یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی جو ہے متبع سنت ہے. اچھا بات کا رخ بدل دیتے ہوں، کہتے ہیں دیکھیں اس بندے کو ہوش نہیں ہو، یا بندے نہیں بابے دی گل کر رہے ہیں، بابے نہ دسو کیا ہے. اور یار یہ ذلیل حرکت تو زرداری نہ کرے، یہ ذلیل حرکت تو نواز شریف نہ کرے، یہ ذلیل حرکت تو عمران خان نہ کرے کہ اس کے نام کا کوئی کلمہ پڑھے اور وہ آگے سے کہے بڑی تسلی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی. اور تم تو سیاسی لیڈروں جیسے بھی نہیں ہو سکے بھائی. تو ان ساری چیزوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے نا جی. ہاں جس طرح کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے، ذرا ہاتھ اٹھا کے، دو ہاتھ اٹھا کے ہم دسو کہ بھئی وہ قادیانیاں دی جائز اولادو اور قادیانیاں دے جائز بزرگاں دے مننے والے ہو، پہلے اپنے گھر دا کھورا جڑا ہے صاف کرو، پھر مننا گے تجھے ختم نبوت کام کر رہے ہو. باقی سب کچھ تم لوگوں نے فراڈ کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، میرا درد بھی آپ سمجھے نا. ہاں آپ دیکھیں جب یہ اپنے مخالفین نان مسلمز کے سامنے جاتے ہیں نا تو یہ پھر انجینئر ہی بن جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک قادیانی کا ایک مسلمان کے ساتھ مناظرہ ہوا، میں نام نہیں لیتا پھر لوگوں کے دل دکھیں گے. اس قادیانی نے جب دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے بزرگوں کے کچے چٹے کھولے نا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیفینڈ کرتا. کہتا نہیں 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 مجھے کسی بزرگ کا حوالہ نہ بتائیں، آپ مجھے قرآن و سنت کا بتائیں. سیدھے انجینئر بن جاتے تھے. اتھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، تھانوی رحمہ اللہ، احمد بریلوی رحمہ اللہ، اوتھے جا کے جی نہیں نہیں ہم کسی کو اور نہیں کرتے. یہ بھی ویسے ادھورا جواب ہے. جواب یہ دینا چاہیے سی کہ تہاڈے پیو نے لے جاؤ انہاں، اے جواب ہونا چاہیے. مناظروں میں تو یہی کچھ ہوگا. وہاں جا کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت کے دفاع کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم کسی ہستی کے دفاع کے لیے نہیں بیٹھے. تو مسلمانوں بھی یہی گل کریا کرو نا، ادھر تو تم ہستیوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہو. تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ نان مسلم کے سامنے اپنا مقدمہ ہار جائیں گے جب تک کہ انجینئر والی ڈاکٹرین نہیں رکھیں گے. تو یار خدا کے لیے منافقت چھوڑو. یہاں پہ بھی اپنی عوام میں بھی وہی بات کرو کہ کوئی بزرگ ہم آن نہیں کریں گے، قرآن و سنت کو آن کریں گے، اور بزرگوں کی صرف وہ باتیں مانی جائیں گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. نہیں تو اپنے اپنے بزرگ جڑے اپنے کول رکھو. سانو نہیں چاہیے. بڑی خدمت کر لی انہوں نے اسلام دی.